के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी रीन साहब, और हमारे यहाँ जो यूथ की पार्टी है वीरेंद्र सोनू जी, परवेज वफा साहब, रजत गुप्ता जी, दिलीप बारू साहब, सचिन भगत जी, जुल्फकार मलिक साहब, सोरन सिंह शंटी जी, शामिर किसाना सरपंच जी, नीरज चंडल जी, अबीर चारक साहब, दिलप्रीत सिंह ऋषि, अंकुश दुबे, तालिब चौधरी, माजिद शाह और नजमू साकिब जो कश्मीर से मेरे साथ आए हैं, और यहाँ आए हुए हमारे सीनियर लीडर जो यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी, और खासकर नौजवान बच्चे, सबको मेरी तरफ से आदाब, सलाम अलैकुम। यहाँ इन लोगों ने इतनी अच्छी तकरीर की कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास अब कुछ ज्यादा कहने के लिए बचा है। इन्होंने जितनी बर्दारी से, जितनी संजीदगी से जम्मू कश्मीर के हुकूक की जिस तरह इन्होंने वकालत की, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा कुछ कह पाऊंगी। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहती थी कि कश्मीर में मेरा नौजवानों के साथ बात होती रहती है, तो मैंने सोचा कि जम्मू के नौजवानों से भी बात की जाए, उनसे मिला जाए, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए। प्रॉब्लम तो हर जगह एक ही है। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो, क्लास 4 के लिए, यहाँ तक कि पुंछ में और राजौरी में मुझे बताया गया कि वहां पीएचडी लड़के एसपीओ की नौकरी के पीछे भागते हैं, पर वो भी नहीं मिलती। नौजवान इसीलिए नशे का शिकार हो रहा है। बहुत सारे नौजवान खुदकुशी करते हैं, आप सुनते होंगे रोज तकरीबन। कश्मीर में आज 2 लोगों ने फांसी लगाई, 2 लोग दरिया में डूब गए। तो नौजवानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा लगता था पहले कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है नौजवानों के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, तरक्की के लिए 370 रुकावट है। मगर आज मुझे खुशी है कि जम्मू के लोग भी समझ गए जो 370 था वो एक ढाल थी, वो एक प्रोटेक्शन बंड था, न सिर्फ हमारी इज्जत के लिए, न सिर्फ हमारी शिनाख्त का, बल्कि हमारी जमीन के साथ हमारी नौकरियों की भी वो सुरक्षा करता था। जो सुरक्षा इन्होंने सुरक्षा कवच ही तोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ कई लोगों ने सही कहा, ये 370 खाली 47 की बात नहीं थी, ये 370 महाराजा हरि सिंह के वक्त में आया था, और इन्होंने सब कुछ तार तार कर दिया। मेरे वालिद कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे कि देखो महबूबा, ये कश्मीरी पंडित, ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी हम इनको रख नहीं सके जब मिलिटेंसी हुई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की रियासत, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, एक मुस्लिम मेजॉरिटी, इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पूरे इस मुल्क में। अरे वो तो कहीं भी जा सकते थे। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारे हिंदू लोग इंडिया के साथ चले गए, मुसलमान पाकिस्तान में गए। हम भी मुस्लिम मेजॉरिटी थे, हम भी कहीं और जा सकते थे। नहीं, हमने सोचा ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, ये बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुस्तान है, ये सर सैयद अहमद खान का हिंदुस्तान है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान है, जहां जमहूरियत होगी, जहां भाईचारा होगा, जहां सेकुलरिज्म होगा। हम यहाँ रहेंगे तो लाडले बन के रहेंगे, वहां जाएंगे तो हम भी मुसलमान स्टेटों में एक मुसलमान स्टेट बन जाएंगे। मगर अगर यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में, तो हम एक इकलौती मुस्लिम स्टेट बन के अपनी जो शनाख्त है उसको संभाल पाएंगे। और यही शर्तें हुई थी। मैं समझती हूँ आज अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर गांधी जी हमारे लीडर नहीं होते, अगर अंबेडकर जी नहीं होते, सर सैयद अहमद खान नहीं होते, तो शायद जम्मू कश्मीर इस वक्त यहाँ नहीं होता जहां वो इस वक्त है। अगर आज की बीजेपी 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतई नहीं यहाँ होता। क्योंकि ये लोगों को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का बड़कपन था, जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़कपन था, जिन्होंने
مذہب کو ترک کر کے شرطوں پہ اس ملک کے ساتھ، جمہوری ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری جموں کشمیر کی ریاست ایک چھوٹا ہندوستان ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی چارے میں رہتے ہیں، مگر ہم آئیں گے، آپ کو ہمارا خیال رکھنا ہے۔ کیسے خیال رکھنا ہے؟ ہماری زمین، ہمارے مہاراجا نے کوئی قانون بنائے ہیں، ہماری زمین ہماری رہے، ہماری نوکریاں ہماری رہیں، ہمیں اپنا ایک چھوٹا سا آئین دے دو۔ آپ کا جھنڈا بہت بڑا ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جھنڈا دے دو۔ یہ چیزیں تو پاکستان سے ہم نے نہیں مانگی تھی، یہ چیزیں تو چین سے ہم نے نہیں مانگی تھی، بلکہ اس ملک کے آئین نے ہمیں دی تھی، یہاں کی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دی تھی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ خالی جموں کشمیر کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے 70 سال سے جو بھی ہمارے ملک میں بنا، ہمارے سڑکیں، ہمارے ٹول پلازا، ہمارا ریلوے، ہمارے ایئر لائنز، جو بھی ہمارا کاروبار، اب یہاں تک کہ ہمارے کسان کی زمینیں سب تو بیچ رہے ہیں، یہ سب تو ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح جموں کشمیر کا رشتہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ مفتی صاحب کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے واجپئی جی کے ساتھ کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ میں بار بار دہراتی ہوں، اور آپ چونکہ جوان بچے ہو، آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں، جب مفتی صاحب سی ایم بنے، واجپئی جی پی ایم تھے، مفتی صاحب ان سے ملنے گئے اور بولا واجپئی جی سے، واجپئی جی آپ پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو واجپئی جی نے کہا، مفتی جی کیا بات کروں، وہ کشمیر مانگتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا، یہ تو ہم جانتے ہیں، کشمیر تو کوئی نہیں دے سکتا، مگر ہم ایسا کریں، آپ راستے کھول دیں، آر پار نوشہرہ، جنگل، جموں، سیالکوٹ، راولا کوٹ، پونچھ، جو باقی راستے ہمارا مظفر آباد، اوڑی، تاکہ ہمارے لوگ وہاں جائیں، وہاں کے لوگ یہاں آئیں۔ یہ جو دشمنی کی دیوار ہے، یہ جو جموں کشمیر جنگ کا اکھاڑا بنا ہے، یہ دوستی کا پل بنے۔ اور واجپئی جی، میں ان کو سلام کرتی ہوں، انہوں نے مفتی صاحب کی بات کی قدر کی، اور انہوں نے شروعات کی، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بعد میں راستے کھولے۔ تو یہ واجپئی جی کی بی جے پی تھی۔ مفتی صاحب کو خیال تھا یہ وہی بی جے پی ہے۔ جب میں پرائم منسٹر کی میٹنگ میں گئی، میں نے ان کو بتایا وہاں پر، میں نے کہا آپ نے جموں کشمیر کا کیا حال کر دیا، بربادی کر دی، بات نہیں کر سکتا کوئی اونچی آواز میں۔ پہلے تو سارے ملک کا یہ حال وہی ہے، چھوٹی سی بچی دشا روی ہو، یا آپ کی سدھا بردواج ہو، یا کوئی اور ہو، کوئی اخبار والا کچھ لکھتا ہے تو دوسرے دن سونو نگم، سونو سود، جس نے اتنی مدد کی لوگوں، مائیگرنٹس کی، آج اس کے ہاں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب کہے کہ میں سمجھتا ہوں محبوبہ، یہ جو بی جے پی ہے، واجپئی جی بڑے ہی نیشنلسٹ تھے، یہ بڑے دیش بھکت ہے، یہ ملک کے مفاد کے لیے، جموں کشمیر کے مفاد کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ میں نے یہ کہا پی ایم سے، میں نے کہا مگر آپ نے تو ملک کا مفاد کیا، آپ نے تو جموں کشمیر کو ہی توڑ دیا، اس کو برباد کر دیا اپنے ووٹوں کے لیے، اپنی کرسی کے لیے۔ یہاں کچھ بی جے پی کے لوگ اگر سنتے ہو، ان کے لوگ بھی اس میٹنگ میں تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے ایسا کہا کہ نہیں کہا۔ میں نے کہا کیا رکھا آپ نے؟ برباد کر دیا سب کچھ، تباہ کر دیا سب کچھ۔ میں نے کہا آج ہمارے کسان 8 مہینے سے، اس وقت شاید 7-8 مہینے ہو گئے تھے، بارڈر پہ ہیں، ان کو امید ہے کہ اگر ہم بولیں گے شاید آج نہیں تو کل ہماری بات سنی جائے گی، مگر جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ امید ہی نہیں ہے۔ کس سے امید کریں؟ اس سرکار سے امید کریں جنہوں نے ان کی پگڑیاں اچھالی، چاہے وہ میرا یہاں کا ڈوگرا ہو، چاہے کشمیری ہو، چاہے گجر ہو، چاہے پہاڑی ہو، جنہوں نے ہمارے منہ سے نوالا چھین لیا نوکری کا۔ آج ہریانہ میں وہ نوکریاں ریزرو کرتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے، مگر جموں کشمیر کے جوانوں کی نوکریاں چھین لو، ان کی زمینیں چھین لو، ان کی نوکریاں چھین لو، ان کو پراپرٹی ٹیکس لگاؤ، ان کو یہ ٹیکس لگاؤ، ان کی عمر 48 سال کر دو نوکری میں۔ یہ کہیں ہے کیا ملک کے اندر؟ 60 سال ہے اور یہاں 48 سال۔ آپ خود ہی دیکھیے انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہم کو، اور ہماری جی ڈی پی بنگلہ دیش سے بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دے، اور کیا ہوگا؟ یہاں میرے بڑے اچھے، میں نام نہیں لوں گی،
کچھ میڈیا کے لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ کب بولے افغانستان، تو شام کو 9 بجے کی ڈیبیٹ ہو جائے. شام کو 9 بجے میں بولوں گی افغانستان کے بارے میں. کیا بولوں کہ آج جب شام کو ٹیلی ویژنز پہ کسانوں کی سمسیا ڈسکس ہونی چاہیے، ہمارے 500 سے لے کے 1000 کسان جو ہے شہید ہو گئے، ان کی بات نہیں کرتے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوجوان اس وقت زہر کھانے کے لیے، ڈرگز کھانے کے لیے ڈرگز کھا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے. جیسا میرے کسی بچے نے یہاں بتایا، مودی جی نے کہا تھا ہر سال 1.5 کروڑ نوکریاں دوں گا، مگر اتنی حالت کبھی خراب نہیں ہوئی جتنی آج ہو گئی ہے. ان باتوں پہ بحث نہیں ہوتی. بحث کس پہ ہوتی ہے؟ افغانستان، طالبان. کیونکہ جتنا یو پی کا الیکشن نزدیک آئے گا اتنا طالبان اور افغانستان. او میرے ہندو بھائیوں بچو، طالبان آ رہے ہیں، آپ کو خطرہ ہے. ارے ان کی چھوڑو، اپنے ملک کی سود لو. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کسان 10 مہینے سے کھجل ہو رہا ہے. انّداتا جس کا ان آپ آج تھیلوں میں ڈال کے غریب لوگوں کو مفت دے رہے ہو، اس کا انّداتا کسان، اور اس پہ اپنی فوٹو چپکا کے گاؤں گاؤں بیچ رہے. یار اس پہ تو کسان کی فوٹو ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جتنا پیسہ ایڈورٹائز پہ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، ہر جگہ ان کے بل بورڈز لگے ہوں گے. آپ نے کبھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بل بورڈ کہیں دیکھا تھا؟ میں نے ابھی پڑھا کہ آر ٹی آئی کے کسی بندے نے آر ٹی آئی کی تھی کہ بھئی یہ جو بی جے پی ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے. آپ کو یقین، آپ کو تعجب ہوگا کہ کروڑوں روپے دن میں خرچ ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ. یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اگر باہر لیٹر پہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو یہاں 50 روپے کیوں بڑھاتے ہیں یہ؟ کیونکہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو دوسروں کے ایم ایل اے چراتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں، جن کو خرید نہیں سکے ان کو ای ڈی سے پٹواتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ وہ پیسہ تو آپ کی جیب سے نکل کے پیٹرول میں جا کے ان کی جیب میں جاتا ہے جسے خرید فروخت کرتے ہیں. ارے طالبان نے بڑا ظلم کیا عورتوں پہ. ارے آپ بھول گئے کیا؟ ہمارے یہاں 15 منٹ میں 1 ریپ ہوتا ہے، 1 بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو رات کے اندھیرے میں جلا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں دن میں سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کو ڈاوری کے نام پہ جلایا جاتا ہے. اس کی سود لو. طالبان طالبان، افغانستان طالبان، یہ کیا بات کرتے ہو؟ آپ دیکھو ہمارے لوگ، غریب لوگ کہاں پہنچے ہیں، کتنے غریب ہو گئے ہیں اس 7 سال میں. جو 70 سال میں کانگریس کی سرکار نے، دوسری سرکاروں نے اس ملک میں پیدا کیا تھا، بنایا تھا، وہ 7 سال میں نے سارا تباہی برباد کر دیا. سب کچھ بیچ ڈالا، کچھ بھی نہیں رکھا. ابھی دیکھیے یہاں آج جموں کے ہمارے دکاندار وہ پریشان ہے کہ ریلائنس والے آ رہے ہیں. ارے بابا، انہوں نے جموں کے دکانداروں کی دکانداری کیا چھینی؟ انہوں نے تو پورے ملک کو کنگال کر دیا. انہوں نے تو پورے ملک کو کنگال کر دیا. انہوں نے رکھا کیا ہے؟ ابھی نوکری تو نہیں دیتے ہیں. آئی سی ڈی سینٹرز جو ہیں آنگن واڑی ورکروں کو بولتے ہیں 1000 کو نکال دو. یہ ہے ان کا حال، یہ ہے ان کا طریقہ. صرف ابھی الیکشن نزدیک آئیں گے، طالبان تو مل گیا، اوپر والے نے مہربانی کی، افغانستان بھی مل گیا. اگر اس سے بھی کام نہیں چلا تو پاکستان خطرہ. ارے وہاں سے وہ آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. نہیں، چائنا کی بات نہیں کریں گے. نہ 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 نہ، چائنا تو آ گیا جو وہاں پر لداخ میں، اس کی بات نہیں کریں گے. اس سے ووٹ نہیں ملنے والے ہیں. اگر ڈرانا ہے تو طالبان سے، افغانستان سے، پاکستان سے ڈراؤ، پھر کوئی ادھر ادھر تھوڑا کچھ کر لو اور ووٹ مانگو لوگوں سے. بھول جاتے ہیں یہ لوگ. گنگا جس کو اتنا پوتر سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ، اس میں لاشیں پھینکی گئی کیونکہ غریبوں کے پاس ان کا انتم سنسکار کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا. تو اب جب وہاں کے الیکشن ہوں گے تو وہاں کے جو مکھ منتری ہے وہ لوگوں سے کیا کہیں گے
क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, स्कूल तो बनाए नहीं, अस्पताल तो बनाए नहीं, तो क्या कहेंगे? हमने 370 खत्म किया, कश्मीर में प्लाट खरीदो। अरे यूपी में पहले उनको 2 वक्त का राशन तो दे दो, 2 वक्त की रोटी तो दे दो, उनके सर पे छत तो दे दो, उनको अच्छे अस्पताल तो दे दो, उनको अच्छे स्कूल तो दे दो। जब वो सब दोगे तब आके वो जम्मू कश्मीर में प्लाट जरूर खरीदे, अगर वो खरीद सकते हैं। तो इनके पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, यहां जितना डंडा चलाते हैं इनको लगता है मुल्क में हमारी वाहवाही होती है। तो मेरा आप सब जो यहां आए हैं, आप सबसे ये मैं कहना चाहती हूं कि मुझे पता है बेरोजगारी ऐसी है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, मगर मुफ्ती साहब का एक प्लान था जिसको मैं अगर अभी सेल्फ रूल का नाम लूंगी तो शाम को होगा एंटी नेशनल। सेल्फ रूल क्या है? सेल्फ रूल ये है कि जम्मू कश्मीर बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी इसकी जमीन वहां है जहां से चीन को भी रास्ता जाता है, उज्बेकिस्तान को भी रास्ता जाता है, ईरान को भी रास्ता जाता है, पाकिस्तान को भी रास्ता जाता है, सेंट्रल एशिया को जाता है, साउथ एशिया को जाता है। मुफ्ती साहब का ये कहना था हमारे तमाम जमीनी रास्ते खोल दो, जम्मू को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बना दो। यहां तमाम मुल्क यहां अपने बैंक ब्रांचेस खोल दें, इसको साख के लिए नमूना बनाओ, वो साख जिसको उन्होंने डिफंक्ट किया है। अरे जाते हैं क्वाड में, जाते हैं ब्रिक्स में, वहां करते हैं अफगानिस्तान डिस्कस। अरे वो कोई जगह है अफगानिस्तान डिस्कस करने, तो साथ में करो। जो इस रीजन का फोरम है वहां से कुछ निकलेगा भी, वहां क्या जाते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मुफ्ती साहब का ख्याल था कि मैं यहाँ रास्ते खुलवाऊंगा, यहाँ तमाम मुल्कों की जो 7 कंट्रीज है उनके बैंक खुलेंगे, उनका कारोबार होगा तो नौजवानों के लिए रोजगार भी बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जितने भी हमारे मंच में नौजवान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और खासकर आप जो इतनी गर्मी में यहाँ आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, पूरा मुल्क मुसीबत में है, जमहूरियत खतरे में है, हर चीज। ये कहता ना हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है, और इनकी वजह से खतरे में है। और जब तक हम खड़े होके डट के इनके इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक ये आपके बाजरी क्या हो, नौकरियां क्या हो, आपकी दुकानें क्या हो, सब पे डाका डालेंगे। इसलिए मेरे बच्चों खड़े हो जाओ और एक आवाज में पीडीपी के साथ आवाज मिला के एक आवाज में खड़े हो जाओ और बोलो बहुत हो गए, अब इसके आगे नहीं चलने देंगे हम आपको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सनी साहब